بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانہ بصیرت کے معزز سامعین، آج میں آپ کے پاس یہ پارٹ 5 کے ساتھ حاضر ہوں، اور ہم کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں صحیفہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے صفحہ نمبر 44 تک ہم مطالعہ کر چکے، اور آج 45 سے ہم آغاز کریں گے۔ یہاں پر جو موضوع ہے وہ ہے منزل مصائب۔ لکھا ہے کہ 28 صفر سن 11 ہجری روز دوشنبہ سرکار دو عالم نے انتقال فرمایا، اور آپ کے انتقال کے ساتھ ہی منافقین کی محفلوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، اور ہر طرف عہدے کی دوڑ دھوپ شروع ہو گئی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو یہ بھی یاد نہ رہ گیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم اسلام کا محسن ہے، کم سے کم اس کا جنازہ تو قبر تک پہنچا دیا جائے، بلکہ اس کے برخلاف اس حادثے کو بہترین بہانہ بنا لیا گیا کہ اسلام خطرہ میں پڑ گیا ہے اور اسلام کا بچانا بہت ضروری ہے، اور اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ ایک سربراہ کا تقرر کر لیا جائے اور اس سربراہ سے انحراف کر لیا جائے جسے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں مولا بنا دیا تھا۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ تھوڑی سی دیر میں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تو جس خطرے کے نام پر عہدہ کی دوڑ شروع ہوئی تھی وہ خطرہ تو ٹل گیا، لیکن انہی مسلمانوں کے ہاتھوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ خطرے میں دکھائی دینے لگا کہ ارباب خلافت بیعت طلب کرنے کے لیے آگ اور لکڑیاں لے کر پہنچ گئے، اور در فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جلانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں تاکہ حضرت علی علیہ السلام کو باہر نکال کر ان سے خلافت کی بیعت لی جائے اور ان کی مولائیت کا قصے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے۔ اگلا پیراگراف معصومہ عالم کے ان مصائب کا تذکرہ الامامت والسیاست نمبر 1 صفحہ نمبر 19، الملل والنحل نمبر 1 صفحہ نمبر 57، تاریخ طبری 2 صفحہ نمبر 443، اور انصاب الاشراف صفحہ نمبر 586، العقد الفرید 5 صفحہ نمبر 12، اور کتاب سلیم صفحہ نمبر 249، اور دلائل العامہ صفحہ نمبر 45 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اب صفحہ نمبر ہے یہاں پہ 46، اور جو موضوع ہے وہ ہے غصب فدق۔ جناب فاطمہ کے مصائب میں ایک عظیم باب غصب فدق کا بھی ہے۔ فدق مدینہ سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ تھا جسے آج کل حائط یا ہویت کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کو جنگ و جہاد سے بچنے کے لیے یہودیوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا، اور اسلامی قانون یہ تھا کہ اس میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ خالص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا۔ چنانچہ آپ نے اسے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کر دیا اور آپ کی وفات تک یہ آپ کے قبضے میں رہا۔ اور اس کے جو حوالہ جات ہیں وہ دیے ہیں، بریکٹ میں ہے کہ در منشور 4 صفحہ 177 پر، اور مجمع الزوائد 7 صفحہ نمبر 229 پر، اور 229 نہیں صرف 29 صفحہ نمبر 29، اور میزان الاعتدال
2 صفحہ نمبر 228 اور کنز الاعمال کنز الاعمال 2 صفحہ نمبر 158 اور ینابع المبدتہ 1 صفحہ نمبر 35 اور معراج النبوہ صفحہ 7۔ یہ اس کے سب حوالہ جات ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کے املاک میں اس علاقے کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کر دینا کوئی نیا کام نہیں تھا، بلکہ آپ نے دوسرے افراد کو بھی دوسرے اموال عطا فرما دیے تھے۔ اب وہ کیا کیا تھے وہ یہاں پہ ان کا ذکر ہے، اور وہ اسی طرح ان کو وضاحت کے ساتھ ان کے ڈیش ڈال کے، اور پھر ابو بکر کو بنی نصیر کا علاقہ عنایت فرمایا، جس کا تذکرہ مغازی نمبر 1 صفحہ 279 اور فتوح صفحہ 27 طبقات ابن سعد 2 صفحہ 41 پر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح عمر کو جرم کا علاقہ دیا تھا، جس کا ذکر سیرت الحلبیہ 2 صفحہ 284 پر کیا گیا ہے، اور عبد الرحمن بن عوف کو سوالہ کا علاقہ دے دیا تھا، اور اس کا جو وہ ہے حوالہ وہ ہے وفاء الوفا، یہ وفاء الوفا 4 صفحہ نمبر 1296۔ اور اسی طرح زبیر بن عوام کو بویلہ کا علاقہ بخش دیا تھا، اور یہ اس کا حوالہ ہے مسند احمد 2 صفحہ 347۔ اور سہل بن حنیف اور ابو دجانہ انصاری کو خراج کی زمین دے دی گئی، اور یحییٰ بن آرم اور حبیب بن سنان کو زراتہ کا علاقہ دے دیا گیا۔ یہ ہے تاریخ الخمیس 1/463 اس کا حوالہ ہے۔ فدق کی آمدنی 24,000 دینار سالانہ تھی، یہ اگلے پیراگراف ہے اور صفحہ نمبر 47 کہ فدق کی آمدنی 24,000 دینار سالانہ تھی، لہذا امت کے منہ میں پانی آ گیا اور ہر ایک کو خیال پیدا ہو گیا کہ کسی طرح اس علاقے پر قبضہ کر لیا جائے۔ ادھر ارباب حکومت کو یہ خطرہ بھی تھا کہ اتنی کثیر آمدنی کسی وقت بھی امت کو حضرت علی علیہ السلام کی طرف موڑ سکتی ہے۔ اگر کل لاکھوں افراد نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ماں کی دولت دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا ہے، تو آج فاطمہ سلام اللہ علیہ کی یہ دولت ان کے شوہر کا کلمہ بھی پڑھوا سکتی ہے۔ تو اگلا پیراگراف ہے، چنانچہ اسی خطرہ کے پیش نظر علاقے پر قبضہ کر لیا گیا اور پھر اسے سرکاری مصلحت میں خرچ کیا جانے لگا، اور اس کے ذریعے حکومت کو یوں مستحکم بنا لیا گیا کہ آخرکار سارا علاقہ بنی مروان کے قبضے میں چلا گیا، اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے حق سے محروم ہو گئی۔ اگلا پیراگراف فدق کے علاوہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مدینہ میں 7 باغ تھے جنہیں سرکاری تحویل میں لے لیا گیا، اور جناب فاطمہ کو اس قدر رنج دیا گیا کہ آپ نے مرتے دم تک اپنے غاصبوں سے بات تک نہیں کی، اور اسی غیظ و غضب کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اگلا موضوع ہے جہاد۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ان مصائب پر بے پناہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور آپ نے بظاہر کسی طرح کے مسلح اقدام کو گوارا نہیں کیا ہے، اور نہ امیر المومنین علیہ السلام کو تلوار اٹھانے کا مشورہ دیا ہے۔
صفحہ نمبر ہے 48۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ کی ایک شرعی ذمہ داری تھی کہ ظالموں کو بے نقاب کر دیں تاکہ امت اسلامیہ پر حجت تمام ہو جائے اور کوئی شخص روز قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں سرکاری مظالم کی اطلاع نہیں تھی اور اسی لیے ہم نے انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، ورنہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ اس سلسلے میں آپ نے چند طرح کے اقدامات کیے۔ نمبر 1، غصب فدق کے خلاف کھلا ہوا احتجاج کیا اور دربار خلافت میں آ کر ایک مفصل تقریر کر کے اپنے حق کا اعلان اور اثبات کر دیا اور ظالموں کو ایک فرضی حدیث کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا جس کی آیات قرآنی کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 2، صبح و شام اپنے مصائب پر گریہ شروع کیا تاکہ امت کو مصائب کا احساس پیدا ہو اور لوگ صحیح صورتحال دریافت کر سکیں۔ اس سلسلے میں پہلے آپ نے گھر میں گریہ شروع کیا تاکہ مسجد پیغمبر تک آنے والے ہر مسلمان پر حجت تمام ہو جائے۔ اس کے بعد جب اس گریہ پر پابندی لگا دی گئی تو بقیہ میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر رونے لگیں۔ لوگوں نے منظر عام پر اس گریہ سے یہ مزید خطرہ محسوس کیا اور درخت کو کاٹ دیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بیت الحزن بنا دیا جس میں بیٹھ کر دن بھر گریہ کیا کرتی تھیں اور شام کو واپس آ جاتی تھیں۔ پھر ہے بریکٹ میں، افسوس کہ موجودہ سعودی حکومت نے اس حجرے کا بھی نام و نشان مٹا دیا اور صرف چند افراد اس کے محل وقوع سے باخبر ہیں اور سارا عالم اسلام بالکل بے خبر ہے۔ نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 49۔ آج آپ نے ظالموں سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لیا اور ملاقات بھی گوارا نہ کی، یہاں تک کہ لوگ معذرت کرنے کے لیے آئے تو ان سے بھی ناراضگی کا اظہار کر دیا اور حدیث پیغمبر فاطمہ بذات منی کا اقرار لے کر ناکام و نامراد واپس کر دیا اور آخر میں یہ وصیت بھی کر دی کہ ظالم لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہونے پائیں تاکہ ظلم کے خلاف احتجاج کا سلسلہ مرنے کے بعد تک جاری رہے، اور ایک مرتبہ براہ راست ابو بکر سے کہہ دیا کہ میں ہر نماز میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ یہ اس کا حوالہ ہے الامامت و السیاست، نمبر 1 صفحہ 30 اور بہار 103 صفحہ 185 پر۔ اور پھر اگلا موضوع ہے شہادت، اور مذکورہ مصائب کے زیر اثر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ مسلسل بیمار رہنے لگیں اور بقول مجلسی رحمۃ اللہ علیہ وفات پیغمبر کے 60 دن کے بعد سے واضح طور پر بیمار رہنے لگیں اور 15 دن بیمار رہ کر 13 جمادی الاول سن 11 ہجری کو دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پھر وقت آخر یہ وصیت فرمائی کہ میرے مدینہ کے 7 باغ حضرت علی علیہ السلام کے لیے ہیں اور ان کے بعد اولاد فاطمہ کے لیے ہیں۔ پھر میرے لیے ایسا تابوت تیار کیا جائے، یہ دوسری ہے نمبر 2، کہ میرے لیے ایسا تابوت تیار کیا جائے جیسا کہ ملائکہ نے بنا کر دکھلایا ہے، اور اس کا ذکر جو اس کے حوالہ جات ہیں وہ ہیں طبقات ابن سعد 8 صفحہ 18 اور سنن بہقی 4 صفحہ 34 اور ذخائر العقبہ صفحہ 53۔ پھر نمبر 3 ہے کہ ظالموں کو جنازے میں شریک نہ ہونے دیا جائے اور جنازہ رات کے وقت دفن کر دیا جائے، اور نمبر 5 ہے امیر المومنین علیہ السلام اپنا عقد امامہ بنت زینب سے کریں تاکہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں، اور نمبر 6 ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام دفن کے بعد قبر کے سراہنے بیٹھ کر تلاوت قرآن کریں کہ اس وقت مرنے والے کو زندہ افراد کی انس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ اس کے حوالہ ہے الوفات الصدیقہ صفحہ 105 از کشف اللہ۔ اور پھر اگلا ہے نمبر 7
کہ موت کی اطلاع صرف ام سلمہ، ام ایمن اور عبداللہ بن عباس، سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار، حذیفہ کو دی جائے، اور یہ بھی اس کا حوالہ ہے دلائل العامہ صفحہ 44 پہ۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے رات کے وقت آپ کو غسل دیا اور 7 کپڑوں میں کفن دیا۔ نماز جنازہ میں حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار، حذیفہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عقیل نے شرکت کی، اور ابو بکر اور عمر نے دیگر ظالموں نے شرکت نہیں کی۔ یہ اس کا حوالہ ہے بہار 43 صفحہ 193۔ اس کے بعد آپ نے نشان قبر مٹا کر مختلف نشان بنا دیے تاکہ ظالموں کو قبر کی اطلاع نہ ہونے پائے۔ اس کا حوالہ ہے دلائل العامہ صفحہ 46 اور روضۃ الواعظین صفحہ 131۔ اور پھر ہے کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے مرات العقول نمبر 1 صفحہ 383 پر آپ کی شہادت کو متواترات میں قرار دیا ہے، اور اس کے بریکٹ میں جو اس کا حوالہ ہے وہ ہے سعلم زین ظلم منقلب ینقلبون۔ اچھا، یہ حوالہ نہیں ہے، یہ ویسے کوئی مطلب یہ اس کو جو آیت کا کچھ یہ لکھا ہے انہوں نے بریکٹ میں ہے۔ تو پھر آگے ہیں ارشادات۔ یہ یہاں تک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے جو مختصر بیان کیا ہے وہ یہاں پہ اختتام کو پہنچتے ہیں، اور اب اگلا عنوان جو ہے وہ ارشادات کا ہے، صفحہ نمبر ہے 51۔ زیر نظر کتاب اول سے آخر تک معصومہ عالم کے ارشادات ہی کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کتاب میں بہت سے اقوال حکیمانہ کا وجود نہیں ہے، اور صاحب مسند فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے انہیں بھی نقل کیا ہے، لہٰذا اس مقام پر ان میں سے بعض ارشادات کو بتفصیل ذیل نقل کیا جا رہا ہے۔ وہ پھر یہ آگے بتایا ہے کہ جو یہ نقل کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے اس کا عنوان ہے تفسیر قرآن۔ نمبر 1، سیوطی نے مسند فاطمہ سلام اللہ علیہا میں نقل کیا ہے کہ ایک سائل حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو آپ نے امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اپنی مادر گرامی سے کہو کہ جو 6 درہم میں نے رکھوائے ہیں وہ اس سائل کے حوالے کر دیں۔ بچوں نے پیغام پہنچایا تو فرمایا کہ اسے تو آٹے کے واسطے رکھوایا گیا ہے۔ آپ نے دوبارہ کہلوایا کہ آپ دے دیجئے، خدا دوسرا انتظام کر دے گا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ آپ نے دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اونٹ بیچنے والا آیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے 140 درہم میں اسے ادھار لے لیا اور اس نے دروازے پر باندھ دیا۔ چند لمحوں میں ایک خریدار آ گیا اور اس نے 200 میں خرید لیا۔ آپ نے 140 پہلے بیچنے والے کو دے دیے اور 60 درہم جناب فاطمہ کو لا کر دے دیے۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وعدہ الہی ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا خدا اس کو 10 گنا عطا کرے گا۔ یہ اس کا حوالہ ہے مسند فاطمہ صفحہ 26۔ وہاں سے اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ جو آپ کے ارشادات ہیں ان کے علاوہ یہ دوسری کتابوں سے یہاں پہ یہ شامل کیا گیا۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے کہ آیہ شریفہ، یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے۔
نازل ہوئی تو جناب فاطمہ نے باپ کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس حکم کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ تمہاری اولاد سے ہے، یہ قوم کے بدتمیز افراد کے لیے ہے، ورنہ تم لوگ تو مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تمہیں اس احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ بریکٹ یہ انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے یا ابا ہو، یعنی کہا کرو یا ابا ہو، کہا کرو یہی میرے سکون قلب اور پروردگار کی رضا کا باعث ہے۔ یہ اس کا حوالہ ہے مناقب 3 صفحہ 102۔ پھر ہے احادیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بروایت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور یہاں پر ہے نمبر 1 کہ جناب مودہ صفحہ 40 پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں حجرہ اصحاب سے مرض الموت میں حجرہ اصحاب سے بھرا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں حجت تمام کر رہا ہوں اور تمہارے درمیان کتاب خدا اور اپنے اطرت و اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر وارد نہ ہو جائیں۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد تمہارا کیا طرز عمل ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ قندوزی کا بیان ہے کہ سوائق محرقہ میں ابن حجر کا بیان ہے کہ اس حدیث کو 30 حساب نے بیان کیا ہے اور اس کی اکثر اسناد صحیح اور حسن ہیں، اور صفحہ نمبر ہے یہ 52، اور اب شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 53۔ اس پہ نمبر 2 ہے کہ کتاب اہل بیت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بدترین افراد وہ ہیں جو نعمتوں میں زندگی گزارتے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر فضول باتوں پر وقت برباد کرتے ہیں۔ نمبر 3، مصنف عبدالرزاق 1 صفحہ نمبر 429 کی روایت ہے کہ جناب فاطمہ علیہ السلام نے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک لائن بیچ میں رہ گئی۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو کہتے تھے، خدایا محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب باہر نکلتے تھے تو کہتے تھے کہ اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ اور اگلے پھر یہ بریکٹ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مغفرت کی دعا معرفت خدا کا بہترین نمونہ ہے اور امت کے لیے بہترین درس بندگی بھی ہے۔ یہ جوادی صاحب نے بیان کیے اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور نمبر 4 ہے کہ مسند فاطمہ سلام اللہ علیہ سیوطی صفحہ 112 کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آفتاب سے پہلے سو جانے پر ٹوک کر فرمایا کہ تقسیم رزق کے وقت جاگتے رہو اور اس سے غفلت نہ برتو کہ پروردگار اپنے رزق کو طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 5 کتاب ذریعہ الطاہرہ صفحہ 147 پر رسول اکرم کا یہ ارشاد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے نقل ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن بیمار ہوتا ہے تو پروردگار ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اب اپنے قلم کو روک لو، اب بندہ میری قید میں ہے، چاہے آزاد کر دوں یا واپس بلا لوں۔ اور دوسری روایت کی بنا پر ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ یہ عمل صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اسے بیماری کے دور میں بھی لکھ لو۔
اور صفحہ نمبر صفحہ نمبر ہے 54 اور ہے نمبر 6 پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فلاح السائل میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز میں سستی کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کویسچن مارک. تو آپ نے فرمایا کہ پروردگار ایسے شخص کو 15 مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، 6 دنیا میں، 3 وقت موت اور 3 قبر میں اور 3 روز قیامت قبر سے نکلنے کے بعد. اگلا پیراگراف ہے کہ دنیا کی 6 مصیبتیں یہ ہیں: زندگی بے برکت ہو جائے گی، رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، چہرے سے نیک کرداروں کی علامت مٹ جائے گی، عمل کے اجر سے محروم ہو جائے گا، دعا آسمان تک نہ جا سکے گی اور اس کے حق میں صالحین کی دعا بھی کام نہ آئے گی. اور اگلا پیراگراف ہے: وقت موت کے مصائب، ذلت کے ساتھ مرنا، بھوکا مرنا اور پیاسا دنیا سے رخصت ہونا کہ سمندر بھی اس کی پیاس نہ بجھا سکیں گے. قبر کے مصائب، اللہ ایک ملک کو معین کر دے گا کہ جو سختی کرے گا، قبر تنگ ہو جائے گی اور قبر میں اندھیرا چھا جائے گا. اگلا پیراگراف: روز قیامت کے مصائب، ایک فرشتہ معین ہوگا جو منہ کے بھل کھینچے گا اور حساب سخت ہو جائے گا. اللہ اس کی طرف نگاہ نہ کرے گا، اسے پاکیزہ نہ قرار دے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ بہار 80 میں صفحہ نمبر 21 پر. اور نمبر 7 ہے کہ خصال صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عائشہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف شور مچاتے ہوئے آگے بڑھیں اور کہا کہ تم اپنی ماں خدیجہ کو مجھ سے بہتر ثابت کرنا چاہتی ہو، حالانکہ وہ بھی ایک زوجہ رسول تھیں اور ان کو کوئی فضیلت حاصل نہ تھی. جس کو سن کر فاطمہ سلام اللہ علیہ رونے لگیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگلا پیراگراف ہے اور صفحہ نمبر 55. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: بنت رسول، رونے کا سبب کیا ہے؟ کویسچن مارک. عرض کی کہ عائشہ میری والدہ کی توہین کرنا چاہتی ہیں. آپ عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ خبردار، میرا پروردگار نے ساری برکت اس عورت میں رکھی ہے. اور جو محبت کرنے والی ہو اور صاحب اولاد ہو. خدیجہ میری اولاد کی ماں تھیں اور تمہیں پروردگار نے بانجھ بنایا ہے اور تم سے کوئی اولاد نہیں ہے، تمہارا ان کا کیا مقابلہ؟ بہار 16 صفحہ 13. یہاں تک ہم اس آڈیو پارٹ کو مکمل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے